الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس طرح میں آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، آپ بھی ہو سکے تو گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے سرشار ہو کر درود و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محترم شفیع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث پاک افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اس پر ثواب بھی زیادہ۔ میں چند نیتیں دہراتا ہوں، اپنے دل میں ارادہ بناتے ہوئے انشاءاللہ کہتے جائیے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت سے اس اجتماع میلاد میں، محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا، علم کی باتیں سیرت مصطفیٰ سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کروں گا، اور اتباع سنت کرنے کی، یعنی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو سنوں گا یاد رکھ کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کروں گا۔ اجتماع کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات و مصافحہ مسکرا کر سنت کے مطابق ادا کروں گا انشاءاللہ۔ 12ویں والے آقا، نور والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 12ویں شریف کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر، عاشقان رسول کے اندر ایک خوشی کی شمع ہوتی ہے، شمع روشن ہو جاتی ہے اور اس کے ایمان کو مزید حرارت دیتی ہے، بھڑکاتی ہے، اور محبت رسول میں خصوصاً 12 دن اور اس ماہ مبارک میں یہ شمع روشن
اور پھر اس کا چارجنگ پورے 12 ماہ عاشقان رسول اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار میلاد مناتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہم اہل سنت اہل جنت یہ حصے میں آیا اور اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ جہاں لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں، ختنہ میں، عقیقے میں، سگائی میں، شادی میں، دیگر تقریبات میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، عاشقان رسول ماہ میلاد میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں کمکموں سے، پرچموں سے، اور یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں محبت رسول کیسی تھی، عشق رسول کی شمع کیسی روشن تھی۔ چند واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، یعنی کفر میں تھے، تو کفار مکہ نے ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر ان کی خبر لاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کا دھون مبارک حضور کے چہرے اقدس، ہاتھ مبارک سے جو مس ہوا دھون ہے پانی کا، عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے لیے پڑا پڑی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں اور سبقت لینے کی آگے بڑھ کر اس دھون مبارک کو لینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو فرماتے ہیں، جو پانی گر رہا ہوتا ہے اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب لعاب مبارک، تھوک مبارک ڈالتے، حضور اپنا مبارک لعاب تھوک مبارک نکالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے، تبرک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب گفتگو فرماتے، حضور کلام فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے سامنے خاموش رہتے، اور تعظیم کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ صحابہ کی نظریں جھکی ہوئی رہتی تھی۔ انجمن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور ایسی قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ میں دیکھی۔ اس طرح حضور کی تعظیم بجا لاتے، ایسے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی قوم نے نہیں کیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام نے عشق رسول سے سرشار ہو کر
جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں، بے مثال ہے۔ ان حضرات نے اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ امتی کو اپنے نبی سے کیسا تعلق، کیسا رشتہ اور کیسا عشق ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اور ان پاک ہستیوں نے اپنی خواہشات گھر بار اور مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف محبت رسول ہوتی، اللہ و رسول کی محبت ہوتی، نہ انہیں دنیا کا کوئی رشتہ روکتا، نہ انہیں کاروبار روکتا، نہ خاندان روکتا، صرف اور صرف یہ اللہ و رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی بھی چیز آڑ نہ بنتی، اور جو آڑ بنتی اسے یہ پھاڑ دیتے۔ جو اپنے محبوب کی محبت میں آڑ بنے، رکاوٹ بنے، یہ اسے دور فرما دیتے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کو سننے والے تھے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 12، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، سب سے پہلے دیکھیں کون کون رشتہ دار آ رہے ہیں، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، اور تمہاری کمائی کے مال، بیلنس، نوٹیں، اور وہ سودا ڈیلنگ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں خلاصے میں لکھتے ہیں، دین کے محفوظ رہنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی مشقت، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے۔ اسے سب سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ اب ایمان کی حفاظت میں اگر جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، چاہے وہ باپ ہو، بیٹے ہو، عورت ہو، دھندا ہو، روپیہ پیسہ ہو، مکان ہو، یہ سب کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا اگر ایمان کی حفاظت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل توجہ نہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کی دلیل اللہ و رسول کی محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کامل کی بھی ضرورت ہے مسلمان کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو
صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا. جیسا کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے، کس نے؟ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہیں. سخت پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی ملے، کیسے تذکیر ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اور محبوب کون ہوتا؟ حضور کی ذات. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر اور جان و مال اولاد سے پیارا. اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہت ہی پیارے کلام میں کیا خوب لکھتے ہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. پدر مانے باپ، مادر مانے ماں، مال و دولت سب ان پر فدا کر دیا. یہ ساری چیزیں کس میں تھی؟ صحابہ میں تھی. ہم صرف یہ چراغا کر لیں، پرچم لہرا لیں، سب یہ تھوڑا بہت کھاوا وغیرہ بنا لیں، باقی ماں باپ قربان کرنا، اپنی اولاد قربان کرنا. حضور نے فرمایا یہ مکان ہمیں پسند نہیں. صحابی نے مکان کو گرا دیا. حضور نے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی. صحابی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. جانے کے بعد کہا اٹھا لیجیے، اس کو کسی اور کام میں لے لیجیے. کیا کہتے ہیں؟ جس کو نبی نے پھینک دیا میں کیسے اٹھاؤں؟ سونا گولڈ ہے. ایسی محبت رسول تھی. ہم ان کے نقش قدم میں کروڑواں حصہ کوئی مل جائے محبت رسول کا صحابہ کی، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. پیارے محترم اسلام بھائیو، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خطیب اول، مبلغ اسلام، حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والے، کافروں کے سامنے علی الاعلان اسلام کا خطبہ جب دیا تو آپ کو اس قدر مارا پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، چہرہ تک زخمی ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے. آپ کے والد اور دیگر قبیلے والے بالکل حیران و پریشان. لیکن قربان جائیے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، حقیقی معلوم عشق رسول کا دروازہ بنانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ کفار مکہ نے آپ پر بھی حملہ کیا تھا، حضور پر بھی حملہ کیا تھا. تو جیسے ہی ہوش آتا اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو بس رسول ہاشمی کی فکر ہے. میرے آقا کس حال میں ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی حیات مبارکہ بھی عشق رسول کی تجلیات سے منور نظر آتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو عشق رسول سے بیتاب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیم کے لیے والد کی طرح، باپ کی طرح
اور بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والی کی طرح اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے، اولین و آخری میں آپ کی مثل کوئی نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے روایت کرتے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نئی قمیص اوپر کا جبہ پہنا تو چھری منگوائی اور فرمایا اے بیٹے عبداللہ اس لمبی آستین کو سرے سے پکڑ کر کھینچو اور جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کپڑا کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اسے کاٹا تو وہ بالکل سیدھا نہیں بلکہ اونچا نیچا تھا۔ چھری سے کاٹا جائے گا تو کیسا ہوگا؟ اونچا نیچا ہوگا۔ میں نے عرض کی ابا جان اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو کیونکہ میں نے محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا۔ حضور نے بھی اپنی آستین کو ایسے ہی کاٹا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آستین کاٹنے کے بعد کرتے کی حالت یہ تھی کہ اسے کچھ دھاگے ڈورے باہر نکل کر آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے۔ ڈورے آپ کے پیروں تک، اب یہ عشق رسول والے الفاظ ہیں، پیروں کے بوسے لے رہے تھے، یعنی نیچے تک لبڑ رہے تھے، دھاگے ہو چکے تھے، آستین چھری سے کاٹے گئے تھے۔ بیان کردہ روایت اتباع رسول کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم کی حضور سے بے پناہ محبت بھی بیان کر رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار تھا۔ آپ کی دلی آرزو تھی کہ مجھے موت بھی آئے تو شہر مدینہ میں آئے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہر مدینہ میں موت عطا فرما، حضور کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔ یہ فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پوری زندگی عشق رسول میں ڈوب کر گزاری۔ ایک بار تو آپ رضی اللہ عنہ نے عشق و محبت کی ایسی انوکھی مثال قائم کی کہ زمانے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ حدیبیہ پہنچے تو قریش آپ کی تشریف آوری سے گھبرا گئے۔ ایسے حالات میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو قریش کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی مکہ پہنچے تو حدیبیہ میں موجود صحابہ اکرام کہنے لگے کہ عثمان خوش نصیب ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف کی سعادت نصیب ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں ہوں اور عثمان ہمارے بغیر طواف کرے۔ حضور فرما رہے کہ ہم یہاں ہوں اور ہمارے بغیر عثمان وہاں طواف کرے، میرا گمان یہ غلط نہیں ہو سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ سے واپس تشریف لائے
تو صحابہ اکرام نے پوچھا ابو عبداللہ، یہ عثمان غنی کی کنیت تھی، آپ نے طواف کعبہ کی سعادت تو حاصل کر لی ہوگی؟ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہتا یہاں اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے، تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرتا۔ حضور کے بغیر بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن صحابہ کا عشق دیکھیں، حضرت عثمان کی محبت دیکھیں کہ حضور کے بغیر عبادت کیسی، حضور کی محبت کے بغیر عبادت ہی نہیں رہتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیتے، ہاں قریش نے مجھے طواف کرنے کا کہا تو تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، آتا ہوں تو ایسے اور غلام ہو تو ایسا۔ یقیناً یہ حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بے پناہ عشق رسول تھا۔ کفار نے آپ کو تنہا طواف کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ نے جواب دیا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے عاشق کے باصفا پر پورا بھروسہ تھا کہ عثمان غنی میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ یہ تھی محبت رسول۔ اور آخری خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ، اسی حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ جب لکھوایا گیا تو سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ لکھنا تھا، صلح کروانی تھی، تو وہ چونکہ لکھوا رہا تھا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی صلح نامے پر، تو اس نے کہا ہم اسے نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ حضور کے کہنے پر پھر حضرت علی نے وہی لکھا، پھر لکھا ھذا ما صلی علیہ محمد رسول اللہ سہیل بن عمرو، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ اس پر بھی سہیل کہنے لگا، کافر کہنے لگا رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھیے، کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے بیچ میں جھگڑا ہی کیوں ہوتا، یہ رہتا ہی نہیں۔ ایسا کیجیے کہ اس کے بجائے سے اٹھنا اور اپنے والد کا نام لکھیے، یعنی محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح لکھ دو جیسا سہیل کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا، عرض کیا حضور یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے، یہ میں نہیں لکھ سکتا، رسول اللہ کو میں مٹا نہیں سکتا۔ پھر حضور نے خود رسول اللہ کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ حضرت علی کی محبت، چاروں خلفاء اسلام امیر المومنین کی محبت رسول میں نے آپ کو عرض کی۔ اب ہم سب بھی اپنے اپنے محبت کو تولیں، جانچیں کہ کیا محبت رسول میں ہم ان کے نقش قدم پر چلے۔ برابری کی بات نہیں کر رہا، برابری تو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صحابہ، ہم امتی، وہ صحابہ، ہم حضور پر کلمہ پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، اور وہ صحابہ جنہیں ہر روز صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی غلامی کا، محبت رسول کا حق ادا کیا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، محبت رسول کے بیچ میں باپ آئے، بیوی آئے، ماں آئے، اولاد آئے، گھر بار آئے، کاروبار آئے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنی خواہشوں کو۔ اس وقت مکہ میں شراب بہت کثرت سے پی جاتی تھی، لیکن شراب کی حرمت نازل ہوئی
تو ایسے شراب کو اونڈیلا گیا جیسے مدینے میں شراب کی ندی بہہ رہی ہے، اتنی کثرت سے شراب پی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے یہ حرام ہونے کا اعلان ہو گیا، پھر شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر صحابہ دیکھتے نہیں تھے۔ اسی طرح ہر جو کوئی چیز حضور کی زبان مبارک سے صحابہ نے حرام سن لیا، اس کی طرف پھر یہ بڑھے نہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمیں کتنا بتایا جاتا ہے نماز قضا کرنا کیا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ، لیکن ہم کتنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سود کا لین دین کرنا حرام ہے، ہم اس سے کتنا بچتے ہیں۔ گالی بکنا حرام ہے، ہم اس سے کتنا بچتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان محبت رسول میں کیسے وارفتہ تھے، اپنی ذات کی، اپنے کپڑوں کی کوئی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے اپنی آستین چھری سے کٹوا دی، جیسی لگے آڑی ٹیڑھی ترچھی، بس حضور نے ایسا کیا تھا۔ انہوں نے حضور کی مبارک زندگی کو ایک ایک لمحہ دیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور کو دیکھ تو نہیں پا رہے، لیکن حضور کو جنہوں نے دیکھا، نقل کر لیا اور علماء نے اسے کتابی شکل میں ڈھال دیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر آپ کو سیرت مصطفیٰ کتاب مل جائے گی، سیرت رسول عربی مل جائے گی۔ آپ پڑھیں، ایک چھوٹا سا یہ رسالہ عشق رسول، آپ اس کو لے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت کہنا منواتی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ اگر واقعی میں ہمیں محبت رسول ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے حبیب سے محبت ہے، تو اب ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ و رسول کے فرامین کو سیکھیں کہ میرے لیے اللہ و رسول کا کیا حکم ہے۔ کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کے فرامین قرآن میں موجود ہیں، حضور کے فرامین احادیث میں موجود ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو جب ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں میرے لیے کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، میرے لیے اس میں کتنی رہنمائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات، آج ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنا نہیں آتا، اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علماء الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، درس تدریس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے، مدنی چینل ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں درس قرآن بھی دیتا ہے، ہمیں درس حدیث بھی دیتا ہے، ہمیں درس مسائل بھی دیتا ہے، ہمیں تجارت کے احکام بھی سکھاتا ہے، ہمیں گھریلو زندگی کے معاملات بھی سکھاتا ہے، ہمیں کاروبار کی معاملات بھی سکھاتا ہے، ہمیں پیارے آقا کی سنتیں بتاتا ہے۔ محبت رسول کے واقعات مدنی چینل پر ہمہ وقت بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس خوش گپیاں مارنے، گپے مارنے کے لیے، دنیا بھر کی چوپال لگانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اس کا فضل احسان کہ ہم 12ویں شریف میں یہ اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پورے سال اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بار بار مدنی قافلوں کی دعوت دیتی ہے، ہمیں بار بار ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت دیتی ہے، ہمیں رات کو بڑے اسلامی بھائی کو قرآن سیکھنے سکھانے کا ذہن دیتی ہے۔ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ ہم ان معاملات میں اپنا وقت گزاریں۔ الحمدللہ ٹیکنالوجی کے دور میں
آن لائن کئی کورسز کروائے جاتے ہیں. آپ اگر بڑے ویاپاری ہیں، دیگر شہروں میں آپ کا جانا آنا ہوتا ہے، تو آپ مسجد میں جا کر قرآن پاک نہیں سیکھ پاتے، آپ کے اکثر سفر رہتے ہیں. انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے، آپ آن لائن بھی ناظرہ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. بہت سارے الحمدللہ آن لائن درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں، قاری کا کورس کر رہے ہیں، نازلہ دیکھ کر صحیح تجوید صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے. میں آپ کو آپ کے کچھ کا واقعہ بتاؤں. بہت دور میں اپنے قریب گاندھی دھام، وہاں ایک ہاسپٹل کے بڑے سرجن سپروائزر ڈاکٹر توصیف، اگر آپ کسی کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں گے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ایسا ذہن بنا کہ یہ ڈاکٹر جن کی بہت بڑی ڈگری بھی ہے اور ساتھ میں بہت یہ بیزی بھی ہے، ڈاکٹر آپ دیکھتے ہوں گے بیزی ہوتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنا مضبوط ذہن بنایا. ناظرہ قرآن پاک درست کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی 17 پارے حافظ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر جیسا ڈاکٹر. اس طرح کئی ایسے ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ویاپاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں، قاری کا کورس کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق بزنس کورس کر رہے ہیں، ویاپار کیسے کرنا ہے اس کا بھی کورس کر رہے ہیں. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہماری زندگی یوں غفلتوں میں گزر رہی ہے، سستیوں میں گزر رہی ہے. ہم وقت کو فضول برباد کر دیتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے دل میں سختی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی دیکھے تو سمجھ لے کہ تو فضول باتوں کا شکار ہو چکا ہے. فضول باتوں کی نحوست یہ بتائی جا رہی ہے، بیکار کی باتیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، بدن سست ہو جاتا ہے اور روزی میں سے برکت چلی جاتی ہے. اور آج ہر کوئی اس کا شکار نظر آتا ہے. تعویذ لینے جاتے ہیں، عملیات لینے جاتے ہیں، ورد وظائف لینے جاتے ہیں، یہ بیمار وہ بیمار، کورونا ہو گیا، دیگر کینسر ہو گیا، یہ دوائی وہ دوائی. ارے بھائی دل سخت ہوگا، اس کے لیے کیا علاج کروائیں گے؟ اس کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ دل عبادت میں لگتا نہیں ہے، دل قرآن کی تعلیم کی طرف جاتا نہیں ہے، درود و سلام پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، نعت مصطفیٰ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اتنے افسوس کی بات، یہاں بھی جو بیٹھے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی دنوں سے قرآن دیکھا نہیں ہوگا. آپ خود اپنا جائزہ لے لیجیے. ہماری اتنی قرآن سے دوری ہو گئی ہے، مسجد کے پاس سے تو گزر ہوتا ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے. قرآن دیکھنا نصیب نہ ہو، قرآن پکڑنا نصیب نہ ہو، قرآن پڑھنا نصیب نہ ہو. اب پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ بیماریاں گھر نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح حضور کو جانا، مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسے صحابہ تھے بالکل دنیا سے بے تعلق، یعنی کاروبار کرتے تھے. ایسا نہیں صحابہ کرام جن کو ہم اپنی بھاشا کے میں نورے اور بالکل حضور کے دربار میں بیٹھے رہتے، ایسے کاروبار، کھجوروں کی واڑی، دیگر کاروبار بھی تھا مدینے میں، ایسا مکے میں ہر طرح کے کاروبار تھے، جائز کاروبار. لیکن یہ اپنی روزانہ کی ضرورت کے مطابق کما کر دربار رسالت میں آ جاتے تھے، حضور کی صحبت میں آ جاتے تھے، حضور سے دین کے احکام سیکھتے تھے، نماز سیکھتے تھے، دین کی ضروری باتیں سیکھتے تھے.
صحابہ کی ہماری طرح چوپالیں نہیں لگتی تھی، زیادہ تو بولنا مناسب بھی نہیں لگتا، ایسے الفاظ ہم بول بھی نہیں سکتے کہیں ایسا نہ گستاخی ہو جائے۔ جو آج کل کا جو ہمارا کلچر ہے، ایسا کلچر صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ محبت رسول میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ پتھر کھائے، تانے سہے، گالیاں برداشت کی، جانوں کی قربانی دی، صرف اور صرف حضور پر ایمان لانے کے سبب، حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے سبب، حضور کو رسول ماننے کے سبب کفار مکہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ ولیوں کی طرح صحابہ کرام کی اتنی بڑی عبادتیں نہیں ہیں جو اولیاء کرام نے عبادتیں کی، بس صحابہ کی خوبی یہی تھی کہ حضور کو دل و جان سے جانا مانا اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے، اس کا مطلب جیسے بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اتنے سال تک اتنے نوافل پڑھنا، اتنے قرآن کی تلاوت کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بہت کم زندگیاں پائی، لیکن بہت کم ٹائم میں بھی انہوں نے حضور کی سیرت کو لیا، ایک ایک خوبی پر غور کیا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا، حضور کو اپنا رول ماڈل بنایا۔ اور خود قرآن نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا۔ تو محبت رسول یہی تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، چراغاں کرنے کے ساتھ ساتھ، پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو بھی حضور کی سنتوں سے آراستہ کرنا، کینہ مسلم دلوں سے نکالنا ہے، عداوت مسلم دلوں سے نکالنی ہے، حسد کی آگ دل سے نکالنی ہے، جھوٹ و غیبت و چغلی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ماں باپ کی فرما برداری اور اللہ و رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم حضور کی ذات کو سیکھیں سمجھیں۔ سیرت مصطفیٰ ہمیں سب سے پہلے قرآن کے بعد مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے گھر میں درس دیں، اس کا ہندی زبان میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ سیرت رسول عربی بہترین کتاب، اور ابھی حال ہی میں دعوت اسلامی کے سب سے اہم مفتی اہل سنت، جن کو خطاب دیا گیا، امیر اہل سنت نے، دیگر علماء و مشائخ نے، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی بہت ہی پیاری لیٹسٹ کتاب آ چکی ہے، سیرت الانبیاء۔ سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اب دیگر انبیاء کرام جن کے تذکرے قرآن میں بیان ہوئے، ایسے انبیاء کرام کی سیرت کو بھی نقل کیا گیا، اس کو بھی پڑھیں اور حضور کی سیرت کو اولین دیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ نوآواز کے مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ ہم اور آپ اتباع سنت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پریکٹیکل سیکھنے سمجھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ اس بار دعوت اسلامی کی ہند مشاورت نے، انڈیا کی جو مین باڈی ہے، اس نے یہ عہد و پیمان کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ اس سال 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے لیے 12ویں شریف کی نسبت سے 1200 مدنی قافلے 12 دن کے سفر کرانے کے لیے آپ بھی کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے، اور جگہ جگہ میلاد مصطفیٰ کے چرچے کرنے کے لیے۔ ایسی بھی جگہیں جہاں میلاد کا اجتماع نہیں ہوتا، وہاں یہ چراغا پرچم وغیرہ کی ترکیب نہیں ہوتی، وہاں نیاز وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، ایسے مسلمانوں کو ہم جگائیں، بیدار کریں۔ آپ کی جانے سے، آپ کے ذریعے وہاں یہ میلاد مصطفیٰ کی شروعات ہو جائے گی، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہو جائے گا۔ کئی مسجدیں کھلتی ہیں الحمدللہ قافلوں کی برکت سے۔ ایسے علاقوں میں دعوت اسلامی کے قافلے گئے جہاں مسجدوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، وہاں الحمدللہ مدنی قافلوں نے رابطے کر کے وہاں مسجدوں کو کھولا، صاف صفائی کی، نیکی کی دعوت دی، اور وہاں نمازیوں سے مسجد کو آباد کیا گیا۔ آپ بھی آئیں، ہمت کریں، اپنے چند دنوں کے لیے کاروبار کو چھوڑیں۔ اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا جو پردے میں سن رہی ہیں،
اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بابا کو یہ بھی تھوڑا پوش اپ کریں، آگے بڑھائیں. جائیے جس طرح صحابیات ولولانگیز خطاب کر کے اشعار پڑھ کے جوش دلایا کرتی تھی. گھر میں کیا بیٹھے ہو؟ وہاں حضور کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، دین اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، جاؤ اور حضور پر نثار ہو جاؤ، شہادت کا جام پی لو. بیوہ ہو جانا گوارا کرتی تھی اور اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو حضور کے لیے میدان جہاد میں بھیجا کرتی تھی. یہاں گھر میں نہ رہو، وہاں جا کر دین اسلام کے لیے شہید ہو جاؤ. لیکن آج کیا کہیے، عورتوں کے ماحول اور مردوں کے ماحول سب پر آیا ہے. اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں بھی چادر فاطمہ کی حیا کا صدقہ نصیب ہو، اور ہم مردوں کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں. آپ کی نواواس میں ایک ایسا خاندان تھا جس کے سارے تقریباً گھر والے، جہاں تک مجھے معلومات ہے، اس دنیا سے کورونا میں کوچ کر گئے. کئی ایسی جگہیں ہیں کورونا میں پراپرٹی بھی چلی گئی، پراپرٹی والے بھی چلے گئے. نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ یہ چمن رہ جائے گا. اطلس و غم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن نازمین پر خاکی کفن رہ جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اپنی کل یعنی قبر کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمیں میدان محشر میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں نعت مصطفیٰ گنگناتے رہیں گے، یہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے، یہاں مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا. آج اگر فلموں کے ایکٹروں کی نقل کریں گے تو جو جس کی نقل کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جو کسی دنیاوی لیڈر کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، کسی نیتا کو اپنا آئیڈیل بنائے گا تو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی سیرت کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ وقت تو گزرنے ہی والا ہے، ہماری ایک ایک سانس ہمیں موت کی طرف بڑھا رہی ہے. عنقریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، حضور کی ذات ہوگی، سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا. اب اس وقت جو سنت رسول کا متوالا ہوگا، محبت رسول کا متوالا ہوگا، وہ حضور کی ذات کو دیکھ کر یا نبی سلام علیہ کا پکار اٹھے گا. اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج اگر یہ گنگنائیں گے نہیں تو وہاں کیسے یاد آئے گا؟ آج حضور کی سنتوں سے دور بھاگیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم شکل و صورت سے مسلمان نہ لگیں اور چلے گئے، حضور نے اپنا رخ پھیر لیا تو کوئی طاقت اللہ کی قہر و غضب سے بچا نہیں سکتی. آج معمولی سا سر درد برداشت نہیں ہوتا، بخار برداشت نہیں ہوتی، کورونا نے تو سب کو ڈرا دیا. اللہ کرم قبر کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، جہنم کی آگ سے ڈر جائیں. حقیقت تو ہمیں اس سے ڈرنا ہے. کورونا کیا لے گا؟ جان لے لے. کینسر کیا لے گا؟ جان لے گا. لیکن اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان برباد ہو گیا تو خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا سامنا ہوگا اور یہ برداشت سے باہر ہے. اللہ پاک مسلمانوں میں رکھیں، ایمان والوں میں رکھے اور ایمان والوں میں ہمارا خاتمہ ہو اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 12 دن کی مدنی قافلوں کے لیے بھی اجتماع کے بعد اپنے ذمہ داران سے نام ضرور لکھوائیں. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.